حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظرہ دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ لاش تو میری ہوتی۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ جو اکبر صوفیوں میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے، اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، یہ شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی گنجائش میں ہے کہ جب ان کو صورت دیکھ جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذکر یاد آئے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کی ولی ہے وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد آتے ہو اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو، اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو، اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے۔ بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں۔ یہ خیال حدیث پر نظر کی سے پیدا ہو گیا ہے، نظر کی کمی سے پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ صباحۃ الفکری اس مسئلے میں تصنیف فرمایا ہے، جس میں تقریباً 50 حدیثیں ایسے ذکر فرمائی ہے جن سے چہرہ پکار کر ثابت ہوتا ہے، یعنی ذکر جن سے جہر پکار کر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہے، کسی کو اذیت کا سبب نہ ہو، یعنی مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا اس کو کوئی تکلیف نہ ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اونچی آواز سے بھی اور کم آواز سے بھی اور چپ کی آواز سے بھی اور دل سے بھی اللہ کا ذکر میں مشغول رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔